الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کلاس کے آغاز سے پہلے میں آپ کو کچھ ہدایات دے رہی ہوں، آپ نے بہت دھیان سے سننی ہے۔ اپنی ویڈیوز کو بند رکھیں، ہیڈ فون کا استعمال کریں، دوران تدریس ہینڈ ریس نہ کریں۔ اپنی درسی کتاب، کاپی اور پینسل اپنے سامنے رکھیں۔ تمام صفحات اور گھر کے کام کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ دیا گیا کام اپنی کاپی میں کریں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو آخر میں پوچھیں۔ چلیں بچوں، اب ہم اپنی اردو کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حروف تہجی میں بہت سے حروف سیکھ چکے ہیں، سب کو اچھے سے آ گئے ہیں نا؟ لکھنا بھی آ گیا، پڑھنا بھی آ گیا۔ چلیں پہلے ہم ان حروف کی دہرائی کریں گے، پھر ان حروف کے بعد کچھ نئے حروف سیکھیں گے، اور بیٹا آپ سب نے میرے ساتھ ساتھ دہرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں سب۔ پہلا حروف ہے الف۔ الف کی آواز آ۔ الف مدہ، الف مدہ کی آواز آ۔ پے با، پے با۔ تے تا، ٹے ٹا۔ سے سا۔ اب سے کے بعد کون سا حروف ہے؟ شاباش، جیم۔ جیم کی آواز ج۔ جے چ، ویری گڈ۔ ہے ہا، خے ہا۔ دال دا، دال د۔ زال ز۔ رے را۔ اب رے کے بعد کون سا حروف ہے؟ رے۔ رے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ را، ویری گڈ۔ زے ز۔ زے کے بعد یہ کون سا حروف ہے؟ یہ۔ یہ کی آواز ی۔ سین سا۔ سین کے بعد کون سا حروف ہے؟ شین۔ شین کی آواز ش۔ شین کے بعد کون سا حروف ہے؟ صاد۔ صاد کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ صا۔ صاد صا۔ قویں زویں۔ قویں کی آواز قا۔ زویں کی آواز زا۔ قویں زویں کے بعد کون سا حروف ہے؟ عین۔ عین کی آواز آ۔ اور غین کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ غا۔ جی بیٹا شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے میرے ساتھ۔ اب ہم عین غین کے بعد کون سے حروف آتے ہیں؟ اب ہم نیا حروف سیکھیں گے۔ عین غین کے بعد آتا ہے، کون سا حروف ہے یہ؟ فے۔ کون سا حروف ہے یہ؟ فے۔ یہ بھی آپ کا بے کے خاندان سے ملتا جلتا ہے۔ بے کے خاندان سے ملتا جلتا ہے نا؟ جیسے بے اور پے کی شکل کشتی نما ہوتی ہے، اسی طرح حرف فے کی بھی شکل کشتی نما ہوتی ہے، لیکن بس یہ اوپر سے تھوڑا سا گول گھما ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک نقطہ بھی ہوتا ہے۔ نظر آ رہا ہے آپ کو اپنی اسکرین پر؟ فے کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ فے کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ آپ بتائیں مجھے فے کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ ویری گڈ، فے کے اوپر ایک نقطہ۔ فے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ فے کی آواز فا ہوتی ہے، فا۔ فے کی آواز فا۔ جیسے بے اور پے کی چھوٹی شکل ہوتی ہے نا، اسی طرح حروف فے کی بھی چھوٹی شکل ہوتی ہے۔ نظر آ رہی ہے آپ کو اپنی اسکرین پر؟ تو فے کی بھی چھوٹی شکل ہوتی ہے۔ فے کی آواز فا ہوتی ہے۔ فے کی آواز فا۔ کون سا حروف ہے آپ بتائیں مجھے؟
फे, शाबाश। फे की आवाज फ, और फे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता, वेरी गुड। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखें, हुर्फ फे से आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी, ये कौन सी तस्वीर है? ये है फ्रॉक। बच्चों, आपने बहुत से लिबास देखे हैं ना, जैसे कमीज होती है, शलवार होती है, लेकिन ये एक खास लिबास है। ये बच्चियों का खास लिबास होता है, जिसे हम कहते हैं फ्रॉक। क्या लड़के फ्रॉक पहनते हैं? नहीं ना। ये बच्चियों का खास लिबास होता है, और जब बच्चियां फ्रॉक पहनती हैं तो कितनी प्यारी लगती है। जी, ये बच्चियों का खास लिबास है। सिर्फ और ये हुरूफ फे से आता है, फे से फ्रॉक। देखिए, मैं फ्रॉक बोल रही हूँ तो पहले किसकी आवाज आ रही है? फ की आवाज आ रही है ना। फे से फ्रॉक। अब देखें, फे से फवारा, फे से फवारा। फवारा जब मैं बोल रही हूँ तो पहले किसकी आवाज आ रही है? आपने गौर किया, जब मैं फवारा बोल रही हूँ तो किसकी आवाज है? फ की आवाज आ रही है। फवारा क्या होता है? फवारा डेकोरेशन की चीज होती है, खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। आपने अक्सर पार्क में देखा होगा कि फवारे में बहुत सारा पानी निकलता है, कितना खूबसूरत लगता है ना। फवारे से जब पानी निकलता है, प्यारा लगता है ना, अच्छा लगता है सबको। फवारा भी हुरूफ फे से आता है, फे से फवारा। अब देखें, किसकी तस्वीर है? ये फौजी की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है ये? फौजी की तस्वीर है। बेटा, फौज क्या होता है? जैसे पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है ना, इसी तरह फौज भी हमारी और हमारी वतन की हिफाजत करती है। फे से फौजी, फे से फौजी। मेरे साथ दोहराएं, फे से फौजी। वेरी गुड। अब देखिए, किसकी तस्वीर है? फाख्ता। वैसे तो बहुत सारे परिंदे होते हैं, देखा है ना, आसमान पे उड़ रहे होते हैं सब परिंदे, जैसे कौवा होता है, चील, कबूतर, चिड़िया, ये सब परिंदे होते हैं ना। ये भी एक खास परिंदा है जिसका नाम है फाख्ता। क्या नाम है इसका? फाख्ता। फाख्ता भी हुरूफ फे से आता है। अब आप मेरे साथ दोहराएं, फे से फ्रॉक, शाबाश। फे से फवारा, फे से फौजी, फे से फाख्ता। अब मैं आपको हुर्फ फे की लिखाई का बताता हूँ। हुर्फ फे की लिखाई कैसे करेंगे? आपने हुर्फ फे में पेंसिल फेरना है, और किसकी तस्वीर है? फ्रॉक की तस्वीर है। फ्रॉक में कोई भी आप अपनी मर्जी से प्यारा सा फ्रॉक में रंग भरेंगे। दी गई एक जैसी तस्वीर को आपस में मिलाइए। अब देखें, पहली तस्वीर किसकी है? गुब्बारा। किसकी तस्वीर है? गुब्बारा। और दूसरी तस्वीर किसकी है? सेब। शाबाश। और ये जो तस्वीर है, ये है भुट्टा। ये हुर्फ फे से आता है, भुट्टा। हमने क्या करना है? एक जैसी तस्वीर को आपस में मिलाना है। अब आप इसके सामने देखें कि आपको इसके सामने कहीं गुब्बारा नजर आ रहा है? आ रहा है ना। जी, गुब्बारे को हम गुब्बारे से मिलाएंगे, लेकिन आप किससे मिलाएंगे? भुट्टा से मिलाएंगे। ठीक है। अब ये सेब, सामने आपको कहीं सेब नजर आ रहा है? जी, शाबाश। सेब को आपने सेब से मिलाना है, भुट्टे की मदद से मिलाएंगे। और ये है तस्वीर भुट्टा, भुट्टे को आपने भुट्टे से मिलाना है। अब आप हुर्फ फे की लिखाई कैसे करेंगे अपनी कॉपी में? देखें, जैसे आपने बे और पे की लिखाई करी थी ना, कश्ती नुमा होती है, नीचे से लाइन टच करके आपने बस इसको ऊपर से गोल घुमाना है और इसके ऊपर एक नुक्ता डालेंगे। आपने बिल्कुल ऐसे ही अच्छी अच्छी फॉर्मेशन के साथ फे की लिखाई करनी है, और फिर इसके ऊपर एक नुक्ता डालेंगे, और जब हम इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे तो आपने बस इसको गोल घुमाना है, फिर हल्का सा उसको टर्न करेंगे और लाइन टच करके करेंगे। लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, नीचे आउट हो रहा है लाइन से। जी, फे। अब फे के बाद कौन सा हुरूफ आता है? चलिए, अब हम फे के बाद जो हुरूफ आता है वो सीखते हैं। अब आप देखें अपनी स्क्रीन पर, कौन सा हुरूफ है? ये है कॉफ। कौन सा हुरूफ है? कॉफ। फे के बाद कॉफ आता है। देखिए, जब मैं कॉफ बोल रही हूँ तो मेरी हलक से आवाज निकल रही है, कॉफ। कॉफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते। खौफ भी जैसे फे ऊपर से गोल घुमा हुआ था ना, ऐसे देखें खौफ भी ऊपर से गोल घुमा हुआ है, और इसका पेट बना हुआ है, मोटा सा इसका पेट बनाते हैं। खौफ की छोटी शक्ल होती है। जी, खौफ की भी छोटी शक्ल होती है। खौफ की आवाज कैसी होती है? खौफ की आवाज खौ होती है।
कॉफ की आवाज क होती है, कॉफ की आवाज क। अब देखें कॉफ से कौन कौन सी तस्वीर आती हैं। कॉफ से आता है कुरान मजीद, कुरान पाक। कॉफ से कुरान पाक। कुरान पाक अल्लाह ताला की आसमानी किताब है जो हम सब मुसलमानों को रोजाना पढ़ना चाहिए। कुरान पाक कौन से रूप से आता है? कॉफ से। कौन से रूप से आता है कुरान पाक? कॉफ। देखें आगे कौन सी तस्वीर है? कॉफ से कलम। आपको पता है कलम क्या होता है? बच्चों जब आप लिखाई करते हैं तो आप पेंसिल से लिखते हैं ना, लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप लिखने के लिए कलम इस्तेमाल करेंगे, इसको पेन कहते हैं। लेकिन पेन को उर्दू में क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। कलम कौन से हरूफ से आता है? कलम भी हरूफ कॉफ से आता है। कॉफ से कलम, कॉफ से कलम। ये किसकी तस्वीर है? नजर आ रही है आपको अपनी स्क्रीन पर? ये है कौस कज़ा। बच्चों आपने कार्टून में देखा है ना, रैम्बो जो नजर आता है, इसको हम उर्दू में कौस कज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कौस कज़ा। ये कौस कज़ा भी हुरूफ कॉफ से आता है। कॉफ से कैंची, कॉफ से कैंची। घरों में कपड़ा काटने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे कैंची कहते हैं। लेकिन बच्चों कैंची तो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होती है, बच्चे कैंची इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। कैंची कौन से हरूफ से आता है? कैंची भी हरूफ कॉफ से आता है। अब आप मेरे साथ दोहराएं, कॉफ से कुरान पाक। शाबाश। अब देखिए एक और तस्वीर आपको किसकी नजर आ रही है? कॉफ से कितार। कितार क्या होती है? जब सब एक साथ खड़े होते हैं तो उसको हम कितार कहते हैं। कितार भी हुरूफ कॉफ से आता है। अब आप सब तस्वीर मेरे साथ दोहराइए। कॉफ से कुरान पाक, वेरी गुड। कॉफ से कलम, शाबाश। कॉफ से कौस कज़ा। कॉफ से, आप बताएं कौफ से क्या है ये? कैंची, वेरी गुड। कॉफ से कैंची। कॉफ से कितार। कॉफ से क्या है ये? कॉफ से कितार। अब आप मैं बताती हूँ हुरूफ कॉफ की आप लिखाई कैसे करेंगे। आपने ध्यान से देखना है हुरूफ कॉफ। आप देखें जैसे फे को ऊपर से गोल घुमा हुआ था ना, ऐसे आपने इसको ऊपर से गोल घुमाना है, फिर हमने इसका पेड़ बनाना है। और कॉफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते। कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते। और कॉफ से कौन सी तस्वीर नजर आ रही है आपको? शाबाश। कॉफ से है कैंची, और कैंची में आप रंग भरेंगे। अच्छा देखें नुक्ते वाले हुरूफ पर सही का निशान लगाएं। अब आप देखें यहाँ पर आपको बहुत सारे हुरूफ नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना। इसमें किसी हुरूफ पर नुक्ते डले हैं और किसी पर नुक्ते नहीं डले हुए, लेकिन आपने नुक्ते वाले हुरूफ पर सही का निशान लगाना है। ठीक है। अब आपको देखें जहां जहां नुक्ते वाले हुरूफ नजर आ रहे हैं वहां आप दुरुस्त का निशान लगाइए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब हम लिखाई करेंगे, जैसे आपने फे को ऊपर से गोल घुमाया था ना, ऐसे इसको गोल घुमाएं और फिर नीचे इसका पेड़ बना दें। लेकिन आपने लाइंस का ध्यान रखना है, नीचे लाइन से आउट नहीं करना। लाइन को गोल घुमाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, लाइन से टच करके इसको गोल घुमा देंगे। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते। कितने नुक्ते डालेंगे? 2 नुक्ते। इसी तरह आपने कॉफ की छोटी शक्ल भी लिखनी है। कॉफ को ऊपर से घुमाना है, फिर आप इसको हल्का सा टर्न करेंगे और लाइन टच करेंगे। ऑफ, ऑफ के बाद कौन सी आवाज आ रही है? ऑफ के बाद कौन सा हुरूफ है? ऑफ के बाद आता है काफ। और देखिए मैंने पहले जो हुरूफ पढ़ा था वो ऑफ था, ये है काफ। दोनों की आवाज में आपको फर्क लग रहा है? काफ, और जो हम मैंने पहले पढ़ा है वो है कॉफ। ये है काफ। काफ। काफ के ऊपर कोई नुक्ता नजर आ रहा है आपको? जी नहीं, काफ के ऊपर एक डंडी होती है, काफ पे कोई नुक्ता नहीं होता। और इसकी आवाज का होती है। काफ की आवाज का। काफ की आवाज का। और काफ की छोटी शक्ल होती है। काफ की छोटी, जी बिल्कुल, काफ की भी छोटी शक्ल होती है। नजर आ रही है आपको अपनी स्क्रीन पर काफ की छोटी शक्ल? काफ का। चले बच्चों अब हम इसकी तस्वीरें सीखते हैं। काफ से कौन कौन सी तस्वीर आती हैं?
یہ دیکھیں کیا ہے یہ، سب کو پتا ہے نا کیا ہے یہ ہے کان. ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعضاء سے مل کر بنایا ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ وغیرہ، یہ سب کے پاس ہے نا. اسی طرح کان بھی ہمارے جسم کا عضو ہے. یہ جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کان نہ ہو تو ہم کہاں سے سنیں گے، اور ہم کان کی مدد سے سنتے ہیں. ٹیچر جب آپ ابھی سن رہے ہیں، ٹیچر کی آواز آ رہی ہے، آپ کہاں سے سن رہے ہیں؟ کان سے سن رہے ہیں. کان بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کاف سے کان، کون سے حروف سے آتا ہے کان؟ کاف سے. کاف سے کان. کاف سے کتاب، کیا ہے یہ؟ کاف سے کتاب، کیا ہے یہ؟ شاباش، کاف سے کتاب. یہ کتاب کی تصویر ہے. کتاب تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ کی کلاس کی اپنی کتابیں ہیں نا، جیسے اردو کی کتاب، انگلش کی کتاب اور میتھ کی کتاب. بچوں، آپ کو اپنی کتابوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. ان کو پھاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ کتابیں آپ کی دوست ہوتی ہیں. کتاب کون سے حروف سے آتا ہے؟ کاف سے. کاف سے کتاب. کاف سے کلہاڑی. یہ تو آپ پتا ہے، آپ کو کیا نہیں پتا نا؟ یہ ہے کاف سے کلہاڑی. یہ کلہاڑی کی تصویر ہے. کلہاڑی لکڑی کاٹنے کے کام آتی ہے. کلہاڑی میں بھی کاف کی آواز آ رہی ہے. دیکھیں، کاف سے کلہاڑی کس کے کام آتی ہے؟ لکڑی کاٹنے کے کام آتی ہے. کیا ہے؟ کاف سے کپڑے. آپ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کون سے حروف سے آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ڈفرنٹ جو نظر آ رہے ہیں، قمیص، شلوار، شرٹ، یہ سب جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ کپڑے. کون سے حروف سے آتے ہیں؟ کاف سے کپڑے. کپڑے کون سے حروف سے آتے ہیں؟ کاف سے کپڑے. اب یہ کس کی تصویر ہے؟ شاباش، یہ ہے کرسی. کیا ہے یہ؟ کرسی. کرسی بہت ساری قسم کی ہوتی ہیں، کوئی پلاسٹک کی ہوتی ہے، کوئی لکڑی کی ہوتی ہے، لیکن یہ کرسی بھی حروف کاف سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ کاف سے. کاف سے کرسی. یہ کیا ہے؟ یہ تو سب بچوں کو پتا ہے. کار. کیا ہے یہ؟ کار. سب کو پتا ہے نا، سب کو یقیناً پتا ہوگا کس کی تصویر ہے. کاف سے کار. یہ کار کی تصویر ہے. کار میں کون سے حروف کی آواز آ رہی ہے؟ کاف. کس کی آواز آ رہی ہے؟ کاف. اب میرے ساتھ تصویریں دہرائیے. کاف سے کان. کاف سے کتاب. آپ بتائیں مجھے. کاف سے کلہاڑی. ویری گڈ. یہ کیا ہے؟ کاف سے کار. کاف سے کرسی. شاباش. کاف سے کپڑے. ویری گڈ. کاف کی آپ دکھائی کیسے کریں گے؟ پہلے آپ کاف پر پینسل پھیریں گے، اور کاف کے سامنے کون سی تصویر ہے؟ کاف سے کیلا. کیلے میں کون سا رنگ ہوتا ہے؟ کیلے کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ پتا ہے نا سب کو؟ پیلا رنگ. کیلے میں آپ پیلا رنگ بھریں گے. دیکھیں، کاف سے شروع ہونے والی تصویر پر آپ نے درست کا نشان لگانا ہے. کاف سے شروع ہونے والی تصویر پر آپ نے درست کا نشان لگانا ہے. اس میں ایک تصویر کلہاڑی کی ہے اور ایک تصویر کلیل کی ہے. اب آپ بتائیں، ہم نے تو ابھی پڑھا ہے نا آپ نے ٹیچر کے ساتھ، کاف سے کون سی تصویر آتی ہے؟ کاف سے کلیل آتی ہے؟ جی نہیں. ویری گڈ. کاف سے کیا آتی ہے؟ کلہاڑی. شاباش. آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاف سے کلہاڑی پر درست کا نشان لگانا ہے. حروف کاف کی لکھائی کیسے کریں گے؟ حروف کاف کی لکھائی کے لیے آپ نے لائن کو ٹچ کر کے، جیسے آپ بے پہ لکھتے ہیں نا، بس اس کو سائڈ سے تھوڑا سا لمبا بنائیں گے، اور پھر ہم اس کی ڈنڈی بنا دیں گے، اور اس پر کوئی نقطہ بھی نہیں ہوتا. ہم نے کاف کی لکھائی کیسے کرنی ہے؟ لائن کو ٹچ کر کے. دیکھیں، آپ نیچے سے لائن آؤٹ ہو رہی ہے نہیں نا، لائنز کا دھیان رکھنا ہے. اس طرح آپ نے کاف کی لکھائی کرنی ہے، اور کاف کے اوپر ایک ڈنڈی بھی بنائیں گے. کاف کی چھوٹی شکل کیسے لکھیں گے؟ آپ کی چھوٹی شکل بھی آپ نے ایسے ہی لکھنی ہے، لیکن آپ نے بس ہلکا سا ٹرن کرنا ہے، وہاں پہ اسٹاپ ہو جائیں گے. پھر آپ نے اس کی بھی ڈنڈی بنا دی تو کافی چھوٹی شکل بن جائے گی. آپ نے ایسے پیاری پیاری اچھی سی لکھائی کرنی ہے کاف کی. اب کاف کے بعد کون سا حروف آتا ہے؟ کاف کے بعد کون سا حروف آتا ہے؟ گاف. اس کی شکل بھی بالکل کاف سے ملتی جلتی ہوتی ہے.
لیکن کاف کے اوپر ایک ڈنڈی تھی نا، لیکن اس کے اوپر دو ڈنڈی ہیں. اور یہ کون سا حروف ہے؟ نیا حروف گاف. کیا ہے یہ؟ گاف. شاباش. گاف کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ گ. گاف کی آواز گ ہوتی ہے. گاف کی آواز گ ہوتی ہے. گاف کی بھی چھوٹی شکل ہوتی ہے. جی، گاف کی بھی چھوٹی شکل ہوتی ہے. جیسے کاف کی چھوٹی شکل تھی، ایسے گاف کی بھی چھوٹی شکل ہے. اور گاف کی آواز گ ہوتی ہے. اور گاف سے کون کون سی تصویریں آتی ہیں؟ گاف سے آتی ہے گاجر. یہ تو سب کو پتا ہے کس کی تصویر ہے. کس کی تصویر ہے یہ؟ شاباش، ویری گڈ. یہ ہے گاف سے گاجر. گاجر تو سب کو پسند ہوتی ہے. اور گاجر ہماری صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ہماری آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے. سب کو کھانی چاہیے گاجر. کون سے حروف سے آتی ہے؟ یہ حروف گاف سے آتی ہے. گاف سے گاجر. یہ کیا ہے؟ یہ تو سب بچوں کو پتا ہے. سب بچوں کی فیوریٹ بھی ہوتی ہے. کیا ہے یہ؟ گاف سے گیند. گاف سے گیند. ویسے تو بہت سارے کھیلنے کے لیے کھلونے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی گیند کی تصویر ہے. یہ بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے نا کھلونا. گاف سے گیند. گیند تو سب بچوں کو پسند ہوتی ہے نا. گاف سے گیند. یہ کیا ہے؟ گملا. گاف سے گملا. گاف سے گملا. جس میں ہم پودے لگاتے ہیں. سب کے گھروں میں ہوتا ہے نا گملا. اس میں چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوتے ہیں. کتنا پیارا لگتا ہے گملا. یہ حروف گاف سے آتا ہے. گملا کس سے آتا ہے؟ گاف سے. یہ کیا ہے؟ گاڑی. گاڑی مختلف قسم کی ہوتی ہے. کوئی کار ہوتی ہے، جیسے کوئی بائک ہوتی ہے، کوئی وین ہوتی ہے. تو اس کو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ گاڑی. گاڑی کون سے حروف سے آتا ہے؟ گاڑی بھی حروف گاف سے آتا ہے. کیا ہے؟ گڑیا. کیا ہے یہ؟ گڑیا. بچوں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کھیلنے کے لیے بہت سارے کھلونے ہوتے ہیں نا. اسی طرح گڑیا بھی ایک کھلونا ہے. سب کو پسند ہوتی ہے، لیکن یہ لڑکیوں کی زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے نا. لڑکیوں کی فیوریٹ ہوتی ہے نا گڑیا. اور گڑیا حروف گاف سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ گاف سے. اب یہ کس کی تصویر ہے؟ پھول. اس کو پھول، لیکن پھول کا نام ہے گلاب. کیا نام ہے؟ گلاب. اس پھول کا کیا نام ہے؟ گلاب. گلاب کون سے حروف سے آتا ہے؟ گاف سے آتا ہے. کون سے حروف سے آتا ہے؟ گاف سے. ویسے پتہ ہے آپ کو، پھول مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جیسے سورج مکھی کا پھول، موتی کا پھول، گیندے کا پھول. لیکن یہ پھول خاص پھول ہے. یہ ہے گلاب کا پھول. گلاب کون سے حروف سے آتا ہے؟ گاف سے. شاباش. اب میرے ساتھ دہرائیں. گاف سے گاجر. گاف سے ویری گڈ گیند. اب بتائیں گاف سے کس کی تصویر ہے؟ گاف سے کس کی تصویر ہے؟ گلاب. شاباش. گاف سے گڑیا. ویری گڈ. گاف سے گاڑی. اور گاف سے گملا. گاف سے گملا. اب آپ میں بتاتی ہوں حروف گاف کی لکھائی کیسے کریں گے. جیسے یہ بھی بہت آسان ہے. جیسے ہم نے کاف کی لکھائی کری تھی، بالکل ایسے ہی گاف کی لکھائی بھی ہوگی. اور اس کے اوپر دو ڈنڈی ڈالیں گے. اور اس کے سامنے جو گیند کی تصویر ہے، گیند تو مختلف رنگ کی ہوتی ہے نا. اس میں آپ اپنی مرضی سے رنگ بھریں گے. ٹھیک ہے. اب دی گئی تصاویر کا پہلا حروف لکھیے. اس میں آپ کو دو تصاویر نظر آ رہی ہیں. ایک ہے آم اور ایک ہے گوبھی. دیکھیں آم کون سے حروف سے آتا ہے؟ آپ سیکھ چکے ہیں نا. الف مدہ سے. ویری گڈ. کون سے حروف سے آتا ہے آم؟ الف مدہ. اور گوبھی کون سے حروف سے آتی ہے؟ گاف. آپ نے یہاں تصویر کا پہلا حروف لکھنا ہے. کاپی میں کیسے لکھائی کریں گے؟ گاف. جیسے آپ نے کاف کی لکھائی کری، ایسے ہی آپ نے لائن ٹچ کر کے گاف کی لکھائی کرنی ہے. اور اس کے اوپر دو ڈنڈی بنائیں گے. اور گاف کی چھوٹی شکل بھی ایسے ہی لکھیں گے. آپ نے ہلکا سا ٹرن کرا، اس کے اوپر دو ڈنڈی بنا دی، تو گاف کی چھوٹی شکل بن جائے گی. اب گاف کے بعد کون سا حروف آتا ہے؟ یہ ہے نیا حروف لام. کون سا حروف ہے یہ؟ لام. لام سے لام. لام کی چھوٹی شکل ہوتی ہے. جی، لام کی بھی چھوٹی شکل ہوتی ہے. جیسے کاف گاف کی چھوٹی شکل ہوتی ہے، اسی طرح لام کی بھی چھوٹی شکل ہوتی ہے. آپ کو لام میں کوئی نقطہ نظر آ رہا ہے؟ جی نہیں، لام میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا. اور لام کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ لام کی آواز ل ہوتی ہے.
لام کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ لام کی آواز ل ل لام سے یہ کس کی تصویر ہے؟ لومڑی. کس کی تصویر ہے یہ؟ لومڑی. یہ لومڑی کی تصویر ہے. جو لومڑی ایک جانور ہے. یہ کہاں رہتا ہے؟ یہ جنگل میں رہتا ہے. کہاں رہتی ہے یہ لومڑی؟ جنگل میں رہتی ہے. لام سے لومڑی. لام سے لومڑی. اب دیکھیں لام سے اور کون سی تصویر آتی ہے؟ لام سے لٹو. کیا ہے یہ؟ لام سے لٹو. کیا ہے؟ لام سے لٹو. ایسے بہت سارے کھلونے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک کھلونا ہے جو کہ ڈوری کی مدد سے چلتا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ لام سے لٹو. اب یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ ہے لیمو. لام سے لیمو. یہ تو سب کو پتا ہے نا لیمو. یہ لیمو ہے بچوں. لیمو ایک سبزی ہے. کیا ہے یہ؟ سبزی جو شربت بنانے کے بھی کام آتا ہے. اس کا رس کھٹا کھٹا ہوتا ہے. اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے لیمو کا؟ کھٹا کھٹا ہوتا ہے نا. اور اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ پیلا. کیسا رنگ ہے اس کا لیمو کا رنگ؟ پیلا. لیمو کا شربت سب کو اچھا لگتا ہے نا. اب یہ ہیں لکڑیاں. لام سے لکڑیاں. لکڑیاں کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ لکڑیاں فرنیچر بنانے کے کام آتی ہیں. لکڑیاں بھی حروف لام سے آتی ہیں. کس سے آتی ہیں؟ لام سے. لام سے لکڑیاں. اب یہ کون ہے؟ لام سے لڑکا. لڑکا بھی حروف لام سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ لام سے. لام سے لومڑی. لام سے لٹو. لام سے لیمو. لام سے لکڑیاں. لام سے لڑکا. ٹھیک ہے، شاباش. لام کی لکھائی کیسے کریں گے؟ آپ نے حروف لام پر پینسل پھیرنی ہے اور لٹو میں اچھا سا پیارا سا رنگ کریں گے. کوئی بھی اپنی مرضی کا کلرفل لٹو پہ رنگ بھریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نے ان کے پہلے حروف سے ملانا ہے. گاجر. گاجر تو سب کو پتا ہے، بھی سیکھا ہے ہم نے. کس سے آتی ہے گاجر؟ گاو سے. آپ نے گاجر کو گاو سے ملانا ہے اور لیمو کو لام سے ملانا ہے. لام کی لکھائی کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں، آپ کی جو اوپر لام بنا ہے آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا. یہ جو دو لام نظر آ رہے ہیں دیکھیں، اوپر کی لائن ٹچ ہو رہی ہے نہیں نا. اوپر کی لائن سے بالکل تھوڑا سا نیچے سے اسٹارٹ کریں گے. پہلے ہم اس کو اسٹریٹ کریں گے، پھر یہاں سے اس کو گول گھما دیں گے. کیسے کریں گے؟ اوپر کی لائن سے تھوڑا سا نیچے سے اسٹارٹ کیا، اسٹریٹ کیا، پھر یہاں سے اس کو گول گھما دیا. لام. اور اس کی چھوٹی شکل بھی بالکل ایسے ہی بنانی ہے. بس ہلکا سا اسٹریٹ بنایا، ہلکا سا ٹرن کرا. لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے اوپر کی لائن ٹچ نہیں کرنی. ٹھیک ہے بیٹا. حروف تہجی عین سے گاف تک لکھیں گے. دیکھیں، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف. عین سے گاف تک آپ نے اس کی چھوٹی شکل کے ساتھ لکھنی ہے. عین سے گاف تک اس کی چھوٹی شکل کے ساتھ لکھیں گے. اب یہ کیا ہے؟ دیے گئے حروف سے شروع ہونے والی تصاویر میں رنگ بھریں گے. پہلا حروف ہے غین. غین سے کون سی تصویر آتی ہے؟ غبارہ. آپ نے غبارے میں رنگ بھرنا ہے. شین. شین سے کون سی تصویر آتی ہے؟ کیا جوتے آتے ہیں شین سے؟ نہیں نا. شربت. شین سے شربت. ہم شربت میں رنگ بھریں گے. اور کاف سے کون سی تصویر آتی ہے؟ گاجر آتی ہے کاف سے؟ کیا نہیں. کاف سے کون سی آتی ہے؟ شاباش. کاف سے کتاب. آپ کتاب میں رنگ بھریں گے. اب یہ کون سا حروف ہے؟ لام. یہ ہم نے کیا سیکھا؟ لام سے کون سی تصویر آتی ہے؟ کیا لام سے پہاڑ سیکھا تھا ہم نے؟ نہیں نا. لام سے لٹو. آپ لٹو میں رنگ بھریں گے. اب آپ دیکھیں گھر کا کام اپنی اسکرین پر دیکھیں. کاپی کا صفحہ نمبر 79 سے 68 تک آپ مکمل کریں گے. کاپی کا صفحہ نمبر 68 سے 79 تک آپ نے مکمل کرنا ہے. اور اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 13 سے 17 تک اور صفحہ نمبر 37 38 مکمل کریں گے. سب نے بہت اچھا کام کرنا ہے. اور حروف تہجی الف سے لام تک کی دہرائی کریں گے. دوبارہ بتا رہی ہوں آپ کو گھر کا کام. کاپی کا صفحہ نمبر 68 سے 79 تک مکمل کرنا ہے. 68 سے 79 تک مکمل کریں گے. اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 13 سے 17 تک اور صفحہ نمبر 37 38 مکمل کریں گے.
اور حرف تہجی کی الف سے لام تک کی دہرائی کریں گے. میری طرف سے سب کو اللہ حافظ.